السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو اسٹوری۔ تو آج کی ہماری اسٹوری کا جو عنوان ہے وہ ہے ایک رات دوست نے لمٹ کراس کر دی۔ چلیں آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ہاں اس سے پہلے جو بھی نیو ممبر ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی اسٹوری سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیں ویڈیو اسٹارٹ۔ میری پھپھو اپنی شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، مجید، جو 5 سال کا تھا۔ جیٹھ جٹھانی نے انہیں اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا، تو میرے ابو انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پھپھو کی دوسری شادی کر کے ان کا گھر بسا دیں، مگر میری پھپھو نے ابو کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی صاحب، میں ساری زندگی آپ کی اور آپ کی بیوی بچوں کی خدمت کروں گی، مگر آپ میری دوسری شادی مت کرواؤ۔ وہ اپنے بچے پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے ابو نے ان کی بات مان لی اور امی سے کہا کہ رضیہ شادی کرنا نہیں چاہتی، تم بھی اپنا دل بڑا کرو اور اب یہ ہمیشہ یہیں رہے گی۔ امی خاموش طبیعت کی تھی، وہ بظاہر بحث تو نہیں کرتی تھی، مگر کرتی وہی تھی جو ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھپھو کی راہ میں بہت سی مشکلات کھڑی کی، مگر آفرین ہے پھپھو پر کہ انہوں نے کبھی ابو سے شکایت نہیں کی، وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ابو جو چیز ہمارے لیے لاتے وہی مجید کے لیے بھی لاتے تھے کہ وہ احساس کمتری میں نہ رہے، مگر امی کو اس معصوم کا بھی وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابو سے کھلم کھلا مخالفت مول نہ لے سکتی تھی، مگر چپکے چپکے وہ بیٹے کے معاملے میں پھپھو کو تکلیف پہنچاتی رہتی تھی۔ امی نے ابو کو مشورہ دیا کہ پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کروا دو، لڑکا بڑا ہو رہا ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو نند باوج میں بدمغزی ہو جائے گی۔ ابو امی کے ارادے کو بھانپ گئے اور پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ انیکسی کیا تھی؟ وہ 2 کمرے پر مشتمل تھی، ایک چھوٹا سا صحن اور چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ اب وہ دونوں امی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے تو امی کو کچھ سکون ہوا۔ ابو کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، انہوں نے پھپھو کو راشن بھی ڈلوا دیا تھا کہ وہ باوج کے محتاج نہ رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسکول سے کالج پہنچ گئے۔ ابو روز شام کو مجید کو اپنے پاس بلا لیتے، اس کا ہوم ورک چیک کرتے اور پھر اسے ٹی وی دکھاتے یا کہیں باہر گھومنے پھرنے لے جاتے۔ میرے بھائی راحل کی مجید سے بہت بنتی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی، اور مجھے بھی مجید سے ایک خاص لگاؤ سا محسوس ہوتا۔ وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر رہا تھا، اس سے محبت کی بیل کب پروان چڑھی پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میں جانتی تھی کہ ابو کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہوگا، اسی لیے خاندان میں سے کوئی بھی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اور ویسے بھی ابو کہتے تھے کہ میں رمشا کی شادی مجید سے کرواؤں گا، پھپھو بھی یہی چاہتی تھی، مگر امی کے دل کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب کیا سوچ لیں۔ ہم دونوں نے گریجویشن کر لی تھی۔ پھپھو نے سوچا کہ اب وہ ہمارے رشتے کی بات آگے بڑھائے، اور انہوں نے اس سلسلے میں امی سے پہلے بات کرنے کا سوچا کہ باوج اپنی اہمیت سمجھے گی، مگر انہوں نے جیسے ہی بات کی امی نے انہیں اڑے ہاتھ لیا۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس گھر میں اتنے سال برداشت کیا ہے، کچھ نہیں کہا، مگر تم میری خاموشی کا فائدہ نہ اٹھاؤ اور میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو اچھا ہے، ورنہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں مجید کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہوں کیا؟ امی کی بات سن کر پھپھو کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ گئی۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل اردو اسٹوری کے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔